بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنة لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ محترم سامعین، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر چوتھا درس ہے۔ آج کا درس 4 باتوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، عبد المطلب کی ولادت۔ نمبر 2، چاہے زمزم کی خدائی۔ نمبر 3، عبد المطلب کا خواب اور نظر۔ اور نمبر 4، آج کے درس سے حاصل شدہ اہم اسباق۔ پہلی بات، عبد المطلب کی ولادت۔ جب ہاشم کا انتقال ہوا، اس کے بعد ان کی بیوی سلمہ مدینہ المنورہ میں اپنے میکے کے ہاں تھیں۔ وہیں ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جس وقت وہ پیدا ہوئے تو اس بچے کے سر کے بال سفید تھے، اس لیے اس کا نام شیبہ رکھا، جس کا معنی ہے بوڑھا۔ یہی وہ شیبہ ہے جو بعد میں عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی دادا ہیں۔ شیبہ کچھ عرصے مدینہ المنورہ میں اپنی والدہ کے ساتھ رہے، لیکن کچھ عرصے بعد ان کے چچا یعنی ہاشم کے بھائی مطلب کو خبر ہوئی کہ ان کے بھائی ہاشم کا بچہ مدینہ المنورہ میں ہے، تو وہ مدینہ المنورہ آئے تو شیبہ کی والدہ سلمہ سے درخواست کی کہ یہ بچہ ان کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ قوم میں جا کر اپنے والد ہاشم کی جگہ سنبھال لیں۔ ان کی والدہ پہلے تو نہ مانی، مگر پھر مطلب کے اصرار پر راضی ہو گئی اور بچہ چاچا کے حوالے کر دیا۔ جب مطلب سواری پر بھتیجے یعنی شیبہ کو بٹھا کر مکہ المکرمہ پہنچے اور لوگوں نے دیکھا کہ مطلب اپنے ساتھ ایک لڑکے کو پیچھے بٹھا کر آ رہے ہیں، تو کہنا شروع کر دیا، عبد المطلب عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام، کہ یہ لڑکا مطلب کا غلام ہوگا۔ اسی وجہ سے شیبہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ مطلب نے مکہ مکرمہ پہنچ کر بھتیجے کو عمدہ لباس پہنایا اور لوگوں کو بتلایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ دوسری بات، چاہے زمزم۔ قبیلہ جرہم کا اصلی وطن یمن تھا۔ جب اس وقت یمن میں قحط پڑا تو اس کی وجہ سے بنو جرہم معاش کی تلاش میں نکلے۔ اتفاق سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے چاہے زمزم کے قریب ملاقات ہوئی۔ قبیلہ جرہم کو یہ جگہ پسند آئی اور اسی جگہ ٹھہر گئے، اور پھر بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلے میں ہوئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہونے کے بعد عمالقہ جرہم اور اہل یمن کی طرف مبعوث ہوئے۔ 130 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ حتیم میں اپنی والدہ ماجدہ کے قریب مدفون ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وصال کے بعد حسب وصیت ان کے بیٹے کیدار خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ اسی طرح بنی اسماعیل خانہ کعبہ کے متولی ہوتے رہے۔ زمانہ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بنو اسماعیل اور بنو جرہم میں جھگڑے کی نوبت آ گئی۔ بالآخر بنو جرہم غالب آ گئے اور مکہ مکرمہ میں قبیلہ جرہم کی حکومت قائم ہو گئی۔ چند روز کے بعد جرہم کے حکام لوگوں پر یعنی جرہم کے بڑے لوگ لوگوں پر ظلم ڈھانے لگے، یہاں تک کہ اتنا ظلم کیا کہ اولاد اسماعیل علیہ السلام مکہ کے اطراف و جوانب میں آباد ہو گئی
جب ظلم و ستم اور فسق و فجور اور بیت اللہ کی بے حرمتی حد سے گزر گئی تو ہر طرف سے قبائل عرب مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجبوراً قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنا اور بھاگنا پڑا، لیکن جس وقت مکہ سے نکلنے لگے تو خانہ کعبہ کی چیزوں کو چاہے زمزم میں یعنی زمزم کے کنویں میں دفن کر گئے، اور زمزم کے کنویں کو اس طرح بند کر گئے کہ زمین کے بالکل ہموار کر دیا اور زمزم کا نشان بھی نہ رہا۔ بنو جرہم کے چلے جانے کے بعد بنی اسماعیل مکہ مکرمہ میں واپس آ گئے اور آباد ہو گئے، مگر زمزم کے کنویں کی طرف کسی کی توجہ نہ ہوئی اور زمانہ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا نشان بھی نہ رہا۔ عبد المطلب کا خواب اور چاہے زمزم کی خدائی۔ جب مکہ مکرمہ کی حکومت اور سرداری عبد المطلب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے قبضہ میں آئی اور ارادہ خداوندی اس جانب متوجہ ہوا کہ چاہے زمزم جو عرصے سے بند اور بے نام و نشان پڑا ہے اس کو ظاہر کیا جائے، تو رویائے صالحہ یعنی سچے خواب کے ذریعے عبد المطلب کو اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا گیا اور اس جگہ کے نشانات اور علامات خواب میں بتلائے گئے۔ چنانچہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں حتیم میں سو رہا تھا کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھ سے خواب میں یہ کہا، احفر برہ، برہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا، وما برہ، برہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ اگلے روز پھر اسی جگہ سو رہا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے، احفر المجنونہ، مجنونہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا، ومل مجنونہ، مجنونہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ تیسرے روز پھر اسی جگہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے، احفر طیبہ، طیبہ کو کھودو۔ میں نے کہا، وما طیبہ، طیبہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ چوتھے روز پھر اسی جگہ خواب میں دیکھا وہ شخص کہتا ہے، احفر زمزم، زمزم کو کھودو۔ میں نے کہا، وما زمزم، زمزم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، لا تنزف ابدا ولا تزم تسقی الحجیج الاعظم۔ وہ پانی کا ایک کنواں ہے کہ جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے اور نہ کبھی کم ہوتا ہے، بے شمار حاجیوں کو سیراب کرتا ہے۔ زمزم کے مختلف نام ہیں، طیبہ، مجنونہ، برہ۔ طیبہ کے معنی پاکیزہ کے ہیں، برہ کے معنی وسیع اور کشادہ کے ہیں، مجنونہ کے معنی قابل بخل کے ہیں۔ نفیس چیز میں انسان بخل سے کام لیتا ہے، سو زمزم کا پانی نہایت پاکیزہ، کثیر، وسیع بھی ہے اور نہایت نفیس بھی ہے۔ جب پانی آتا ہے تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے ہیں نا، اس میں بخل سے کام لیتے ہیں، تو اس کا ایک نام مجنونہ یعنی قابل بخل۔ اور پھر اس جگہ کے کچھ نشانات اور علامات بتائے گئے کہ اس جگہ کو کھودو۔ اس طرح بار بار دیکھنے اور نشانات کے بتلانے سے عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ سچا خواب ہے۔ عبد المطلب نے قریش سے اپنا خواب ذکر کیا اور کہا کہ میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے۔ قریش نے کھودنے کی مخالفت کی، مگر عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی اور کدال اور پھوڑا لے کر اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ گئے اور نشان کے مطابق کھودنا شروع کر دیا۔ عبد المطلب کھودتے جاتے تھے اور حارث مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے۔ 3 روز کے بعد زمزم کے علامات ظاہر ہو گئے۔ عبد المطلب نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا، ھذا طوی اسماعیل، یہی اسماعیل کا کنواں ہے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے چاہے زمزم کے قریب کچھ حوض تیار کرائے جن میں آب زمزم بھر کر حاجیوں کو پلاتے۔ چند حاسدوں نے یہ شرارت شروع کی کہ رات میں ان حوضوں کو خراب کر جاتے۔ جب صبح ہوتی تو عبد المطلب ان کو درست کرتے۔ گھبرا کر اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اس وقت ان کو خواب میں یہ بتلایا گیا کہ تم یہ دعا مانگو، اللہم انی لا احلھا لمغتسل ولکن ہی لشارب حل۔ اے اللہ، میں اس زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، صرف پینے کی اجازت ہے۔
صبح اٹھتے ہی عبد المطلب نے اس کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جس کسی نے حوض کے خراب کرنے کا ارادہ کیا وہ ضرور کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ جب بار بار اس طرح کے واقعات پیش آئے تو حاسدوں نے عبد المطلب کے حوضوں کو خراب کرنا چھوڑ دیا۔ عبد المطلب کی نظر۔ چاہے زمزم کے کھودتے وقت عبد المطلب کا سوائے اکلوتے بیٹے ان کے اور کوئی یار و مددگار نہ تھا، اس لیے عبد المطلب نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالی مجھ کو 10 بیٹے عطا فرمائے جو جوان ہو کر میرے دستے بازو بنے تو ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ تمنا اور آرزو پوری کی اور 10 بیٹے پورے ہو گئے تو ایک رات خانہ کعبہ کے سامنے سو رہے تھے تو خواب میں دیکھا ایک شخص یہ کہہ رہا ہے، یا عبد المطلب اوف بنذرک لرب ھذا البیت، اے عبد المطلب اس نظر کو پورا کیجئے جو آپ نے اس گھر کے مالک کے لیے مانی تھی۔ عبد المطلب خواب سے بیدار ہوئے اور سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی نظر اور خواب کی خبر دی۔ سب نے یک زباں ہو کر کہا، اوفی بنذرک افعل ما شئت، آپ اپنی نظر پوری کریں اور جو چاہیں کریں۔ عبد المطلب نے سب بیٹوں کے نام پر قرعہ ڈالا۔ حسن اتفاق سے قرعہ حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا جن کو عبد المطلب سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر قربان گاہ کی طرف چلے اور چھری ساتھ لی۔ حضرت عبداللہ کی بہنیں یہ دیکھ کر رونے لگیں۔ ان میں سے ایک بہن نے یہ کہا کہ اے باپ، آپ 10 اونٹوں اور عبداللہ میں قرعہ ڈال کر دیکھیے، اگر قرعہ اونٹوں کے نام پر نکل آئے تو 10 اونٹوں کی قربانی کر دیجئے، ہمارے بھائی عبداللہ کو چھوڑ دیجئے۔ اس وقت 10 اونٹ ایک آدمی کی دیت اور خون بہا ہوتے تھے۔ قرعہ جو ڈالا گیا تو اتفاق سے حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا۔ عبد المطلب 10 اونٹ زیادہ کر کے قرعہ ڈالتے جاتے تھے مگر قرعہ عبداللہ ہی کے نام پر نکلتا تھا، یہاں تک کہ 100 اونٹ پورے کر کے قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ اونٹوں کے نام پر نکلا۔ اس وقت عبد المطلب اور تمام حاضرین نے اللہ اکبر کہا۔ بہنیں اپنے بھائی عبداللہ کو اٹھا لائیں اور عبد المطلب نے وہ 100 اونٹ صفا اور مروہ کے درمیان ذبح کیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اول دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی۔ سب سے پہلے عبد المطلب نے قریش اور تمام عرب میں یہ سنت جاری کی کہ ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو برقرار رکھا۔ اسی واقعے کے بعد حضرت عبداللہ ذبیح کے لقب سے موسوم ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ابن الذبیحین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی ذبح کے لیے لے جایا گیا اور حضرت عبداللہ کو بھی ذبح کے لیے منتخب کیا گیا۔ چوتھی بات، آج کے درس سے حاصل شدہ اہم اسباب۔ آج کے درس سے ہمیں خدمت انسانیت کا سبق ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ آپ کے پردادا سخاوت کی وجہ سے ہاشم مشہور ہوئے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب کے ذریعے سے زمزم کا پانی دوبارہ جاری ہوا۔ پانی پلانا، کھانا کھلانا ان کا اچھا وصف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صفت قاسم، تقسیم کرنے والے۔ پھر اللہ کا کتنا عجیب نظام ہے، زمزم کی اپنی مٹھاس ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں اپنی مٹھاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اپنا مزہ ہے، آپ کی سنتوں میں اپنا مزہ ہے۔ زمزم کو اللہ تعالیٰ نے شفا کا ذریعہ بنایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے شفاء لما فی الصدور بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت خلق کی صفت نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں،
آپ تو کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو فقیروں اور مسکینوں کو اپنی کمائی میں شریک کرتے ہیں، آپ تو مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات ہیں جو نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی۔ تو آج موجودہ صورتحال میں اس میں ہمارے لیے کتنی بڑی رہنمائی ہے۔ ساری دنیا بند ہے اور روزگار ختم ہو رہا ہے، نوکریاں ٹوٹ رہی ہیں، لوگوں کا کیا حال ہے۔ کیا ان حالات میں ہم نے کسی رشتہ دار کا پوچھا؟ ہم نے رشتہ داریاں نبھائی ہیں؟ ہم نے رشتوں کا خیال کیا ہے؟ کسی غریب کی مدد کی ہے؟ کسی فقیر کی مدد کی ہے؟ کسی کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے؟ لوگ کن کن مصیبتوں میں ہیں ان کی مدد کی ہے؟ اگر کی ہے تو ہم یہ سنت زندہ کر رہے ہیں، اور اگر اس سنت کو زندہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ اچھے لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ فقیروں کو کھلاتے ہیں، مسافروں کو کھلاتے ہیں، اور اس کا اجر صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری سنائی ہے من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرے گا۔ جو فقیروں کی خدمت کرتے ہیں، بے گھر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، کمزور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے ہیں، مظلوموں کو ظلم سے نجات دلاتے ہیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی خدمت کرتا ہے تب تک اللہ اس بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ لہذا آج کے درس سے ہمیں خدمت خلق کا سبق ملا کہ ہم انسانیت کی خدمت کرنے والے ہوں، خدمت خلق کا جذبہ ہمارے اندر ہو، صلہ رحمی کرنے والے ہوں، فقیروں کی مدد کرنے والے ہوں، یہ جذبہ ہماری ذات میں موجود ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے اور پھیلانے کی اور سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔